أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. أَفَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا کہ یہودی معاند ہیں، یعنی جانتے سب کچھ ہیں مگر جان بوجھ کر قرآن کی کتاب الہی ہونے کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا انکار کرتے ہیں. قرآن کی ان آیات میں بھی اسی کا تذکرہ ہے کہ وہ جانتے تھے مگر جاننے کے باوجود مانتے نہیں تھے اور طرح طرح کے بہانے اور حیلے کرتے تھے اپنے نہ ماننے کے لیے. چنانچہ ایک حیلے کا تذکرہ قرآن کی اس آیت میں بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل، آپ کہیے، من کان عدوا لجبریل، جو شخص جبریل سے عداوت رکھے، دشمنی رکھے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے تو یہ قرآن آپ کے دل تک پہنچایا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، خداوندی حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، اور اس کی حالت یہ ہے کہ یہ تصدیق کر رہا ہے، سچا بتا رہا ہے اپنے سے پہلی والی کتابوں کو. وبشریٰ للمؤمنین، اور رہنمائی کر رہا ہے، ہدایت ہے، وبشریٰ، اور رہنمائی کر رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو. قرآن کی ان آیات کا پس منظر کیا ہے؟
کہ جو جبریل سے دشمنی رکھے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جبریل کا اس میں کیا نقصان اور جبریل کا اس میں کیا قصور؟ جبریل تو اللہ کے حکم کے پابند ہے، تو جبریل نے اگر کوئی کام اللہ کے حکم سے کیا اور تم ان سے دشمنی رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ان سے دشمنی نہیں ہے، جس نے حکم دیا ہے اس سے دشمنی ہے۔ اور جو اللہ سے دشمنی رکھے اس کے کفر میں اور تباہ و برباد ہونے میں کون سا شبہ ہے؟ در حقیقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ ہم آپ کو نبی تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے، اگر آپ میرے سوالوں کا جواب دے دیں۔ اس کا مطلب وہ جانتے تو تھے، لیکن انہوں نے بچنے کے لیے ایک نئی ترکیب، ایک نیا پروگرام ترتیب دیا اور آ کے کہنے لگے کہ اگر آپ ہمارے سوالوں کا جواب دے دیں ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا وعدہ کرو، وعدہ کرو کہ ایمان لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں، آپ اگر صحیح جواب دے دیا آپ نے تو ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا آپ پوچھو۔ تو انہوں نے جو سوالات کیے تو پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سی چیز حرام کر لی تھی اور کیوں حرام کر لی تھی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کو درد شروع ہوا عرق النساء کا۔ عرق النساء نہیں، عرق کہتے ہیں رس جو نچوڑا جاتا ہے، عرق بادیان، سونف کا عرق، عرق گلاب، گلاب کا عرق، عرق نہیں ہے یہ عرق۔ عرق کے معنی رگ اور نس، عرق النساء، نسا نسیان سے بنا ہے، نسیان کے معنی بھول جانا، یعنی وہ ایسا درد ہوتا ہے نس میں جس کی وجہ سے آدمی بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے، مارے درد کی شدت، بڑی شدت کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں درخواست کی کہ اے اللہ اگر یہ میرا درد اچھا ہو جائے گا تو سب سے پسندیدہ غذا اور سب سے پسندیدہ مشروب کیا چیز بھائی؟ کیا چیز؟ کیا چیز؟ سب سے پسندیدہ غذا یعنی کھانے میں جو چیز پسند ہے، اور مشروب پی جانے والی چیز، پینے میں جو چیز پسند ہے، ہم آپ کی رضا کے لیے اللہ وہ حرام کر لیں گے، کبھی استعمال نہیں کریں گے، آپ ہمیں شفا دے دیجیے۔ یہ ان کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے، آخری نبی کی شریعت میں کہ اگر بیمار اچھا نہ ہو رہا ہو تو کہے ہمیں ارہر کی دال پسند ہے، اللہ ہم ارہر کی دال کبھی نہیں کھائیں گے، ایسا نہیں، یہ گوشت کبھی نہیں کھائیں گے، ان کی شریعت میں تھا۔ تو ان کو پسند تھا اونٹ کا گوشت، اور مشروب پینے والی چیزوں میں اونٹ کا دودھ ان کو پسند تھا۔ انہوں نے ان دونوں چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا قسم کھا کے۔ تو انہوں نے کہا یہ بتائیے صحیح جواب ہے؟ تو یہودیوں نے کہا بالکل آپ نے سچ فرمایا،
آپ نے فرمایا ایک سوال کا جواب ہو گیا، اور شرط تمہیں یاد ہے، سارے سوالوں کا اگر جواب صحیح دے دیا تو ایمان لاؤ۔ آپ نے فرمایا اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ کہا اچھا بھائی دوسرا سوال بتاؤ۔ کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت ان دونوں کے اختلاط اور اجتماع اور قربت و مقاربت سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور دونوں کے جسم سے ایک مادہ نکلتا ہے جو ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، جس کے نکلنے کے بعد غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، اس کو منی کہتے ہیں، مادہ منویہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے من نطفۃ امشاج، دو رنگی بوند سے، دو کلر کی بوند سے، دو کلر کے قطرے سے پیدا کیا۔ یہ دو کلر کا مطلب یہ ہے مرد کے جسم سے جو مادہ نکلتا ہے اس کا کلر کچھ اور ہے، اور عورتوں کے جسم سے جو مادہ نکلتا ہے اس کا کلر دوسرا ہے، دو رنگی بوند سے، اسی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مرد کا جو مادہ منویہ ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے اور گاڑھا ہوتا ہے، اور عورتوں کا جو مادہ منویہ ہوتا ہے وہ زرد پیلے کلر کا اور پتلا ہوتا ہے، اور دونوں کے امتزاج اور اختلاط اور ملنے سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ پھر بچہ کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں مادوں میں سے اللہ کے حکم سے جو مادہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے بچہ وہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر مرد کا مادہ منویہ غالب آ گیا تو لڑکا پیدا ہوتا ہے اور وہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر عورت کا مادہ منویہ غالب آیا تو لڑکی پیدا ہوتی ہے اور ماں کے مشابہ ہوتی ہے، بچے کے اندر مشابہت اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قسم ہے تمہیں اس اللہ کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی، کیا یہ جواب صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل صحیح جواب دیا۔ آپ نے فرمایا پھر یاد رکھنا جو شرط ہے تمہاری۔ اس کے بعد آپ نے کہا اے اللہ تو گواہ رہنا۔ پھر تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ توریت میں نبی امی لقب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی کتابوں میں آپ کا جو ذکر ہے وہ نبی امی کہہ کر کے ہے، امی آپ کا لقب ہے۔ امی کے معنی ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو، امی سے بنا ہے، کے معنی ماں، یعنی ماں کے پیٹ سے جیسا پیدا ہوا تھا ویسے ہی ہے۔ جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، ایسے بعد میں کچھ لکھا پڑھا نہیں تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ امی۔ تو پڑھا لکھا نہ ہونا یہ عیب ہے یا کمال ہے؟ بولو بھائی، عیب ہے۔ اگر کسی آدمی سے کہا جائے میاں جاہل ہو تم، اور جو پڑھا لکھا نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ پھر جو پڑھا لکھا نہ ہو جاہل کہتے ہیں نا، تو جاہل کہتے ہیں نا، تو جاہل ہونا یہ کمال ہے یا عیب ہے؟
اگر کسی آدمی سے کہتے تم جاہل ہو تو اس کو اچھا لگتا ہے نا، ہے؟ اگر کسی کو جاہل کہہ دیا جائے یہ اس کی عزت ہے؟ نہیں، جاہل تو ہو تم، ہے؟ تو پڑھا لکھا نہ ہونا یہ عیب ہے، کس کے لیے؟ سب کے لیے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عیب نہیں ہے بلکہ کمال ہے۔ کیا یہ کمال ہے؟ آپ کے لیے کمال کیوں ہے؟ اس لیے کہ پڑھے لکھے لوگ جو نہیں جانتے ہیں، جہاں تک ان کا دماغ نہیں پہنچا، جن مسائل کو وہ حل نہیں کر سکے، آپ نے کسی سے نہ پڑھنے نہ لکھنے کے باوجود ایسی حقیقتوں کا اظہار فرمایا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ دانتوں کے تلے انگلی دباتے اور سر دھنتے ہیں۔ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ دروں سے کھل نہ سکا، اس راز کو کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ حیران کہ نہ ایکس رے مشین ہے نہ الٹرا ساؤنڈ، مگر آپ بتاتے ہیں کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں اور ہر جوڑ کا صدقہ کرنا چاہیے آدمی کو، اور پھر صدقہ بھی آپ نے بتایا ایسا کہ غریب ہی، امیر آدمی خالی نہیں کر سکتا، غریب بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ تو جو دین لے کر کے آئے تھے وہ دین کیسا ہے؟ مشکل یا آسان؟ بہت آسان، بڑا خوبصورت۔ اس پہ صرف مالداری ہی عمل نہیں کر سکتے، امت کا ہر طبقہ عمل کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ پڑھ لینا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہہ دینا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کسی نابینا آدمی کو راستہ پار کرا دینا بھی صدقہ ہے، کسی ناتجربہ کار کو سودا خریدوا دینا بھی صدقہ ہے، کسی غیر پڑھے لکھے آدمی کی اپلیکیشن لکھ دینا بھی، کسی کے کام آ جانا، کسی کی بالٹی میں اپنا پانی بھر کر کے ڈال دینا کا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کلمۃ طیبہ، پاک بات، نیک بات، اچھی بات، دین کا مسئلہ، دین کی کوئی بات کسی کو بتا دینا بھی صدقہ ہے، بری بات کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، بری بات سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور بھلی بات کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، اور پیسہ خرچ کرنا، ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنا بھی صدقہ ہے، کپڑے پہنانا بھی صدقہ ہے، اور کسی مریض کو دوا دلا دینا بھی صدقہ ہے۔ صرف اللہ نام کا بکرا ہی صدقہ نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں مصیبت آئے اور بیمار ہو کوئی تو سب سے بڑھیا صدقہ کون سا ہے؟ ایک بکرا ذبح کر ہے، اور بہت اس پہ عمل ہوتا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ نہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقے سے بیماریوں کا علاج کرو، آپ نے فرمایا۔ یہ نہیں کہا آپ نے اللہ نام کا بکرا ذبح کر کے علاج کرو، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ وہ کیا اور کیا کہا؟ جان کا صدقہ، مریض کی جان بچانا ہے تو بکرے کی جان دے دو، معاملہ کر لو اللہ میاں سے، بکرے کی جان لے لیجئے اللہ میاں، ہمارے مریض کی جان چھوڑ دیجئے۔ معاذ اللہ، اللہ کو جان کی ضرورت ہے تو کہ وہ نہ صحیح تو بکرے کی صحیح، استغفر اللہ۔ تو غرضے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا کمال ہے، اور عام لوگوں کے لیے امی ہونا عیب ہے۔
کیوں؟ جہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں پہنچ سکے وہاں آپ پہنچے۔ امی تھے آپ، لیکن جس دم زبان کھولی دم بھر میں بے زباں تھے سارے زبان والے ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں جب آپ نے زبان کھولی، وہ حقیقتیں آپ نے بیان فرمائیں، دنیا حیرت زدہ اور ششدر رہ گئی۔ ایسا کلام آپ کی زبان سے ادا ہوا، قرآن پاک پوری دنیا جس کے مقابلے سے عاجز تھی، عاجز ہے، عاجز رہے گی۔ خالی انسان ہی نہیں، انسان اور جن سب، کل بھی تھے آج بھی ہے۔ معجزہ ہے اللہ کے نبی کا، اور معجزہ دوسرے پیغمبروں کے معجزے نبی کے زمانے تک تھے، پھر ختم۔ اللہ کے نبی کی نبوت باقی، شریعت باقی، دین باقی، آپ کی رہنمائی باقی، نبوت آپ پر ختم، کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے آپ کی تعلیمات باقی، آپ کی کتاب باقی، آپ کا دین باقی، آپ کی شریعت باقی، اور آپ کا معجزہ بھی باقی ہے۔ قرآن کیا معجزہ ہے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لے آؤ اس جیسی ایک صورت ہے، ایک صورت، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر کیا کہا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر نہ لا پائے، اور پھر کیا کہا؟ وَلَن تَفْعَلُوا، اور کبھی بھی نہیں لا پاؤ گے۔ ترقی آج ہے، آج کے بعد جو ہے زمانہ آ رہا اس میں اور ترقی، اس کے بعد جو زمانہ آ رہا اس میں اور ترقی۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے کہ صاحب نہیں لا پائیں گے؟ یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جس کی نظر پچھلے زمانے پر بھی ہے، موجودہ زمانے پر بھی ہے، آئندہ زمانے پر بھی ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ تو امی تھے آپ، یہ دلیل ہے کاہے کی امی ہونا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ورنہ یہ کلام آپ کی زبان سے ادا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ ہی نے آپ کو سکھایا ہے، براہ راست اللہ نے نازل کیا ہے، اور وہ باتیں آپ بیان کر رہے ہیں جو کوئی وہاں تک ذہن و دماغ نہیں پہنچتا۔ تو آپ کی صفت امی ہونا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور یہ کمال ہے، نبوت کی آپ کی دلیل ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جو اس نبی کی پیروی کرتے ہیں جو رسول ہے، نبی ہے، امی ہے، جس کو وہ اپنے پاس توریت میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ امی لکھا ہوا ہے، حضور کی صفت امی۔ جس طرح امی ہونا سب کے لیے عیب ہے، اور اللہ کے نبی کے لیے کیا ہے؟ ایسے ہی متکبر ہونا یہ کمال ہے یا عیب؟ کیسے کمال ہے؟ متکبر کا مطلب بہت متکبر آدمی ہے، کسی سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا ہے۔ جس آدمی کے دل میں تکبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت متکبرین کی جگہ نہیں ہے۔ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا، شیطان نے، اس نے تکبر کیا تھا۔ تو متکبر آدمی، تکبر کیا ہے؟ حرام ہے، اور تکبر کرنے والا متکبر کہلاتا ہے۔ تکبر بڑا سمجھنا اپنے آپ کو، دوسروں کو اپنے سے گرا ہوا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور جو آدمی ایسا کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متکبر۔ متکبر کے معنی ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا۔ سمجھنے والے کا مطلب یعنی ہے نہیں بڑا، اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے بڑا۔ تو جو بڑا نہ ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے، وہ آدمی سچا ہے جھوٹا؟
جھوٹا بھی ہے اور بیوقوف بھی ہے. ہر متکبر بیوقوف ہوتا ہے، نہیں بیوقوف ہوتا. وہ کہاں جائے گا؟ وہ سیدھا جائے گا جہنم میں. اور وہ ناز کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے، ہم بڑے ہیں، ہم جیسا کوئی نہیں، سب ہم سے نیچے. متکبر بیوقوف کیوں؟ اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے، علم ہے، اس پہ تکبر کر رہا ہے. جیسا علم ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں. اگر کوئی تہجد پڑھ رہا ہے تو اس پہ تکبر کر رہا ہے. میاں یہ نماز نہیں پڑھتے، فجر نہیں پڑھتے، ہم تو تہجد پڑھتے ہیں. صاحب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے. اگر کوئی حج کر چکا ہے وہ غیر حاجی کو، یہ حاجی تھوڑی، ہم تو حاجی ہیں. اور میاں ایک تھوڑی، کئی کئی حج کی ہیں، اتنے عمرے کی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے. اگر کسی آدمی کو اللہ نے حسن عطا فرمایا، خوبصورتی، اور کسی کو قاتلی میں نہیں لا رہا ہے، ہماری طرح کوئی نہیں ہے، مانو نہ مانو ہمارا نام حسین مانو ہے، وہ اس میں جو ہے مبتلا ہے. کسی کے پاس اگر گاڑی ہے بہت اعلیٰ درجے کی، وہ اسی پہ تکبر کر رہا ہے. ایسی ہے اس ماڈل کی تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں، سب سے اچھے میں. کسی کی آواز اچھی ہے تو اپنی آواز پہ تکبر کر رہا ہے. کسی کی کاروبار اچھا ہے، وہ کاروبار پہ تکبر کر رہا ہے. مگر ہر تکبر کرنے والا بے وقوف ہے. کیوں بے وقوف ہے؟ اس لیے کہ آدمی فخر اور ناز اس چیز پر کرے جو اس کی اپنی ذاتی ہو، جو کسی کی دی ہوئی نہ ہو، اپنی ہو، اپنا کمال ہو. اور انسان کے پاس جو چیز بھی ہے، بولو، جو چیز بھی ہے اس کی اپنی، سب اللہ کی دی ہوئی. تو اگر آپ نے کسی کی گاڑی مانگے کی لی اور آپ اینٹ رہے ہیں اور برر رہے ہیں، ایسی گاڑی کسی کے پاس نہیں، تو حماقت ہے نہیں ہے. 4 آدمیوں کے سامنے اس نے گاڑی سے اتار دیا آپ کو، کہا میری گاڑی کھڑی کر دو ٹھیک سے، تو کیا رہ گئی ہے؟ دوسروں کی بیساکھی کے اوپر آپ لگا کے ناز کر رہے ہیں، اکڑ رہے. یہ حماقت ہے یا نہیں ہے؟ جب اپنی ہے نہیں، دی ہوئی ہے کسی کی، تو ظاہر بات ہے اس کا کیا ٹھیک ہے. جیسے اس نے دی ہے ویسے وہ لے بھی سکتا ہے. جب اس نے لے لیا تو پیدل ہو گئے آپ. اور اچھا، جیسے دینے میں وہ تمہارے پابند نہیں تھا، تم نے درخواست کی، اے اللہ مجھے گاڑی دینا، مجھے اچھی آواز دینا، مجھے اچھی شکل دینا، مجھے علم دینا، اللہ نے خود ہی دے دیا، بغیر مانگے ہوئے دے دیا. ایسے ہی وہ بغیر مانگے ہوئے، بغیر کسی دباؤ کے لے بھی تو سکتا ہے، اور جب چاہے لے لے، جب چاہے واپس لے لے. کتنی دیر لگتی ہے؟ بادشاہ کو فقیر بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور غریب کو شاہ بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے. معز کو، ذلت والے کو عزت والا بنانے میں اور عزت والے کو ذلیل کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے. سب کچھ تو اسی کا ہے. اب زندگی ہے، زندگی اللہ نے دی، ہم لوگ زندہ ہیں، سب کے پاس زندگی ہے ماشاءاللہ، اللہ کی بڑی نعمت. مگر یہ زندگی ہم نے خود سے نہیں لی، نہ لے سکتے ہیں، 1 منٹ بڑھوا نہیں سکتے. دی تو لے لی، اور یہ زندگی جب چاہتا ہے وہ واپس لے لیتا. اور یہ ایک ایسی مثال ہے جو ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے کہ زندگی کتنوں کی اللہ نے کتنوں کو دی اور کتنوں سے چھین لی. اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اللہ کسی سے دی ہوئی زندگی چھینتا نہ ہو. اور بڑے سے بڑے لوگ، اللہ والے کی سفارش کروا لو، کسی بزرگ کی کروا لو، بڑے پیر صاحب آپ سفارش کر دیے میرے بچے کی جان بچ جائے، مرے نہیں. کسی کی سفارش چلے گی؟ کسی فرشتے کی چلے گی؟
کسی کی نہیں، جو ٹائم مقرر ہے اسی پہ اللہ تعالیٰ لے لے گا، چاہے آپ راضی ہوں چاہے آپ ناراض ہو۔ اتنے مجبور ہیں آپ، اتنا مختار ہے وہ، اس کی دی ہوئی چیز ہے۔ جب اس نے کہا جاؤ دنیا میں تو آنا نہیں چاہتے تھے مگر آئے، ہے نا؟ اس لیے جب پیدا ہوئے تو ہنستے ہوئے پیدا ہوئے نا، روتے ہوئے۔ اگر بچہ روتا ہے تو گھر والے ہنستے ہیں، مٹھائی بانٹتے ہیں، اور بچہ اگر نہ روئے تو گھر والے روتے ہیں، ارے یہ مرا ہوا پیدا ہوا، یہ رو بھی نہیں رہا، جنازے کی نماز بھی نہیں ہے پھر اس کی، غسل بھی نہیں ہے اس کا، یہ رونا، اس کی سانسیں لینا، یہ تو زندگی کی علامت ہے نا۔ اب وہ صاحب روتا ہوا آ رہا ہے، اس لیے آنا نہیں چاہتا تھا دنیا میں، اور آنے پہ رو رہا ہے، مگر اللہ نے کہا جاؤ، آ گئے۔ اب اس کے بعد جب یہ دنیا میں رہا تو دنیا سے اب بلا رہے تو جانا نہیں چاہتا، ہے نا؟ اب جانا نہیں چاہتا، زبردستی بھیجا اور زبردستی بلایا، نہ اپنی مرضی سے آیا نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ لائی حیات آئے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو صاحب اس پہ تکبر کا کیا ہے؟ تکبر کا کیا فائدہ؟ تکبر کرنا، کوئی بڑا ہے ہی نہیں، اور جو بھی بڑا ہے اس کی بڑائی اپنی نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جب اللہ کی دی ہوئی ہے تو میاں شکر کرو، اور جہاں ناز کرو گے تو یہ چھین لی جائے گی۔ بڑائی صرف ایک ہی ذات کے لیے ہے، جو ذاتی ہے، جو سب کو دیتا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کیا ہے؟ جبار المتکبر، وہ جبار بھی ہے اور متکبر بھی ہے، واقعی وہ بڑا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یہ کمال ہے اللہ کے لیے۔ اور لوگوں کے لیے کیا ہے؟ متکبر ہونا عیب ہے، گناہ ہے، امی ہونا اور لوگوں کے لیے عیب ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آسمانی کتابوں میں صفت تھی، وہ صفت کیا لکھی ہوئی تھی؟ نبی امی۔ تو انہوں نے پوچھا یہودیوں نے کہ نبی امی کی جو علامتیں ہیں آپ کی کتابوں میں، خاص علامت کون سی ہے؟ یہودیوں نے بتایا آپ بتائیے، اگر آپ سچے نبی تو بتائیے۔ نبی امی کی علامتیں آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، ہماری کتابوں میں نبی امی کی علامتیں ہیں، تو ان میں خاص علامت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا۔ تنام عینایا ولا ینام القلب، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ یہی توریت میں لکھا ہے نہیں لکھا ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، یہی لکھا ہے نہیں لکھا ہے؟ تو یہودیوں نے کہا اللہم نعم، ہاں یہی لکھا ہے، بالکل ٹھیک۔ آپ نے فرمایا شرط یاد ہے؟ کئی سوال ہو گئے اور کئی کرنا تھے؟ 4، 3 ہو گئے ہیں، اور تم نے مانا آخری بچا ہے۔ کہا وہ آخری بچا ہے، اسی کے بعد یا تو ہم آپ کے ہو جائیں گے یا آپ کے بعد الگ ہو جائیں گے، ہم آپ سے ہو جائیں گے یا پھر آپ کے الگ ہو جائیں گے، یا تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے یا پھر نہیں پڑھیں گے کلمہ۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی چوتھا سوال کیا ہے؟ تو چوتھا سوال یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس وحی لے کر کون سا فرشتہ آتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہی آتا ہے جو سب کے پاس آیا، سارے پیغمبروں کے پاس آیا۔ کون آتا؟ کہ جبریل۔ اور تو کہنے لگے بس یہیں سے معاملہ
गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कल जिब्रील आते हैं इसीलिए हम ईमान नहीं लाएंगे। सवालों का जवाब तो आपने ठीक दिया है, लेकिन ईमान हम इसलिए नहीं लाएंगे कि जिब्रील हमारे दुश्मन हैं। क्या हैं? दुश्मन। जिब्रील हमारे दुश्मन हैं। मीकाईल अलैहिस्सलाम अगर आपके पास वही लेकर के आते तो हम आपका कलमा, सारे सवाल कर लिए, सारे सवालों के जवाब भी मिल गए, मगर फिर भी कलमा नहीं पड़ा और क्या कह दिया कि जिब्रील हमारे दुश्मन हैं। क्यों साहब दुश्मन है? कहले जिब्रील अलैहिस्सलाम हमेशा बड़े सख्त सख्त हुक्म लेकर के आए। कहीं अजाब का हुक्म है, कहीं कत्ले आम का हुक्म है, और मीकाईल अलैहिस्सलाम पानी वगैरह बरसाते हैं और फसल असल के ऊपर मुकर्रर है, वो नरम आदमी है, वो अगर वही लाते तो हम कलमा पढ़ लेते। अब आप बताइए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कुए बदरा बहाने बिसियार। जो न मानना चाहे वो हजारों पखे निकाल सकता है, हजारों शिके पैदा कर सकता है, हजारों बहाने कर सकता है। तेरा ही जीना चाहे तो बातें कितनी? 1 लाख कैसे गिले रकीब के क्या ताने अरकरवा। तेरा ही जीना चाहे तो बातें 1000। जब तय कर लिया नहीं मानना है तो हजारों बातें बहाने बना सकते हो तुम। तो बहाना उन्होंने बनाया। हालांकि जिब्रील अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौन आता था पैगाम लेकर? अरे जिब्रील ही तो आते थे। हर नबी के बाद वही आते थे, आखिरी पैगंबर के बाद भी वही आए, मीकाईल भी कभी कभी आए, मगर असल काम तो ये जिब्रील के जिम्मे है। जब वर्क़ा इब्न नौफल के पास हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको लेके गई तो बताया कि देखिए भतीजे ने क्या देखा और क्या बता रहे हैं। आपने बताया जबल नूर का वाक़या, पहली वही नाज़िल होने का वाक़या, जिब्रील के आपको दबाने का वाक़या, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी पढ़ाने का वाक़या। तो फ़ौरन हज़रत वर्क़ा इब्न नौफल जो आसमानी किताबों के आलिम थे कहने लगे ये तो वही नामूस अकबर है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था। अल्लाह ने आपको नबी बनाया है, ये वही फरिश्ता है, यानी जिब्रील है। मगर इतनी बात पर उन्होंने इनकार कर दिया। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि पहले ये बात हजरत फारूक आजम से हुई। कौन सी? यही वाली बात। इमाम शाफी फरमाते हैं हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, अल्लाह के नबी ने हिजरत बाद में की, हजरत उमर ने हिजरत पहले की, मदीने पहुंच गए। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहूदियों के वहाँ जो उनका बैतुल मदारिस था वहाँ जाते थे और यहूदी तौरेत पढ़ते थे, हजरत उमर सुनते थे। तो यहूदी हजरत उमर से बड़ी मोहब्बत करते थे कि ये बड़े अच्छे आदमी, देखिए और तो कोई आता नहीं हमारे वहाँ हमारी किताब सुनने, और ये आते हैं हजरत उमर। तो हजरत उमर बड़े खुश होते थे। क्यों खुश होते थे? कहते जो कुरान कहता है वही तो तौरेत कहती है, जो कुरान कहता है वही तौरेत कहती। खुश होते थे, यानी कुरान की तायीद तौरेत से हो रही और तौहीद की बातें कुरान बता रहा है, दोनों अल्लाह का कलाम है, मिलती जुलती बातें हैं। तो यहूदियों ने एक मरतबा कहा कि हमें आपसे बड़ी मोहब्बत है, आप आते हैं हमारे वहाँ। कहले हम तो इसलिए आते हैं कि कुरान और तौरेत एक ही जैसे हैं, दोनों की एक दूसरे तायीद करते हैं, तस्दीक करते हैं। इतनी देर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे दूर से। तो यहूदियों ने कहा वो तुम्हारे रसूल जा रहे हैं और देखो तुम उनसे मुलाकात करो। तो हज़रत उमर ने कहा उस ज़ात की कसम जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत नाजिल की, सही सही बताना कि ये हमारे रसूल हैं, तुम्हारे रसूल नहीं है, ये अल्लाह के रसूल नहीं है। अब वो सारे यहूदी खामोश हो गए हजरत उमर का सवाल सुनकर। एक जो बड़ा यहूदी था, उसमें जो पादरी था, उनका बड़ा आलिम था,
اس نے کہا اتنی بڑی قسم عمر نے تمہیں دی ہے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا پھر آپ ہی بتا دیجئے، آپ ہمارے مولانا ہیں ہم سب کی طرف سے۔ تو اس نے کہا کہ عمر تم نے اتنی سخت قسم دی ہے، واقعہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فوراً کہا جب ہیں جانتے ہو تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس عالم نے یہ بات کہی، اصل میں بات یہ ہے یہ قرآن لے کر کے جبریل آتے اور جبریل سے ہماری دشمنی ہے، اگر میکائیل لے کے آتے تو ہم کلمہ پڑھ لیتے۔ تو حضرت عمر نے کہا عجیب قسم کے آدمی ہو، ارے جبریل کا جو دشمن ہے وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے۔ جبریل اللہ کے فرشتے، میکائیل بھی تو فرشتے ہیں، جو ایک کو مانے وہ کسی کو ماننے والا نہیں، جو ایک فرشتے کا انکار کر دے اس نے تمام فرشتوں کا انکار کر دیا۔ اس لیے کہ جبریل آتے کیسے ہیں؟ جبریل ہیں کس کے حکم کے پابند؟ اللہ کے حکم کے پابند ہے، اور میکائیل وہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ جب سارے فرشتے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے، اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، لہذا ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ جس نے جبریل کو نہیں مانا وہ میکائیل کو بھی نہیں مان سکتا، اور جو جبریل کو مانے میکائیل کا جو دشمنی رکھے اللہ اس کا دشمن ہے۔ حضرت عمر نے اسی طرح یہودیوں کے مدرسہ اور اسی طریقے صاف صاف کہہ دیا، اور یہ بات بالکل قرآن والی بات ہے، حضرت عمر کی بات۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، حضرت عمر کی بات قرآن والی بات ہے۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے کیا کہا؟ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، مگر کسی ایک پیغمبر کا انکار، بولو، تمام پیغمبروں کا انکار ہے۔ کوئی آدمی کسی ایک پیغمبر کا انکار کر دے اس کا مطلب وہ کسی پیغمبر کو نہیں مانتا۔ تو جو جبریل کا انکار کرے وہ میکائیل کا بھی منکر ہے، اور وہ کسی فرشتے کو نہیں مانتا، اور فرشتے سب اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، اور جو اللہ کو نہ مانے وہ کیا ہے؟ بڑا پکا مسلمان ہے، بڑا پکا کافر۔ حضرت عمر نے یہ بات کہی، اور وہاں سے کسی یہودی کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر وہاں سے آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے، اور جیسے ہی پہنچے تو آپ نے فرمایا عمر ابھی ابھی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ کہا کون سی آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ یہی آیتیں جو حضرت عمر نے سنی اور کہا اے اللہ کے نبی یہی باتیں میں ابھی یہودیوں سے کہہ کے آیا ہوں، یہودیوں سے میں کہہ کے آیا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ نے اس سے پہلے ہی مجھے اللہ کا کلام سنا دیا۔ یعنی وہ آیتیں، وہ کلمات جو حضرت عمر نے وہاں کہے تھے وہی اللہ نے وحی بنا کر کے قرآن میں نازل کر دیے۔ حضرت عمر کی بات کی تائید قرآن نازل کر کے اللہ نے کی ہے۔ یہ جواب حضرت عمر کا ہے جو فرش پر عمر نے دیا، اور عرش بری سے اس کی تائید نازل ہوئی۔ ایسی تقریباً 21 بلکہ 23 آیتیں ہیں جو حضرت عمر کی تائید میں نازل ہوئی۔ کیا نازل ہوئی آیتیں؟ اللہ فرماتا قل، اے پیغمبر جواب میں ان سے کہیے جو کہہ رہے ہیں اگر میکائیل ہوتے، جبریل ہمارے دشمن ہیں، اور میکائیل اگر وہی لاتے تو ان سے کہہ دیجئے کیا؟ من کان عدوا لجبریل، جو دشمنی رکھے جبریل سے۔ جواب نہیں دیا قرآن نے، آگے کچھ سمجھ جائیے۔ جبریل سے دشمنی جو رکھے وہ 1000 دشمنی رکھے، جبریل پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں، جبریل کا کوئی نقصان نہیں۔ نقصان کس کا ہے؟ جبریل سے دشمنی رکھنے والے کا ہے۔ جبریل سے دشمنی ہے کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ،
جبریل سے دشمنی کیوں ہے؟ جبریل کا کام تو اتنا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک پہنچایا ہے آپ کے دل تک اللہ کے حکم سے۔ کلام اللہ کا، بھیجنے والا اللہ ہے، جبریل نے لا کے پہنچا دیا، تو جبریل کا لا کے پہنچا دینا یہ عیب ہے؟ بولیے۔ اس کا مطلب یہ ہے جبریل جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، یہ جبریل سے دشمنی نہیں، یہ اللہ کے کلام سے دشمنی ہے اور یہ اللہ سے دشمنی ہے۔ صحابہ سے جو لوگ ناراض ہیں اور صحابہ کو جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، تو صحابہ کو کوئی قصور رہے؟ ان بیچاروں کا کیا قصور؟ اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے ان کو سکھایا، پڑھایا، انہوں نے سیکھا اور پڑھا، اور پڑھنے کے بعد عمل کیا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، اللہ نے ان کا امتحان لیا، اور انہوں نے وہی سارا دین بالکل سیم امت تک پہنچا دیا۔ اب صحابہ کا یہ قصور ہوا کیا؟ ارے ان کا قصور ہے یہ، انہوں نے جو دین پہنچا دیا ہے، اگر اسی کو قصور بنا کر کوئی انہیں گالی دیتا ہے، اس کا مطلب وہ صحابہ کا دشمن نہیں ہے، وہ دین کا دشمن ہے اور نبی کا دشمن ہے اور وہ اللہ کا دشمن ہے۔ جیسے وہ یہودی تھے جو جبریل سے دشمنی رکھتے تھے، یہ بھی انہی یہودیوں کی اولاد میں ہے جو صحابہ سے دشمنی رکھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے بھی بتا دیا صاف صاف، کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے بھی صاف صاف بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ کیا بتا دیا؟ جو ان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے کرے گا۔ صحابہ سے محبت کی بنیاد کیا ہے؟ نبی سے محبت ہے، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ ان کی وجہ سے نہیں۔ ان بیچاروں کا کیا ہے؟ میری وجہ سے میرے صحابہ ہیں، میرا حکم پہنچا رہے ہیں، میرے حکموں پر عمل کر رہے ہیں، تو بغض اس کا صحابہ سے بغض اصلی نہیں ہے، اس کو اصلی بغض کس سے ہے؟ اللہ کے نبی فرمانے مجھ سے بغض ہے اصلی، اور جس سے اللہ کے نبی سے جو بغض رکھے وہ کیا ہے؟ پکا مسلمان ہے۔ وہ کیسا ہے؟ جو جبریل سے بغض رکھے وہ کیا ہے؟ بات وہی ہوئی نہیں ہوئی؟ اللہ فرماتا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جبریل کا کیا قصور؟ جبریل سے دشمنی کیوں ہے؟ انہوں تو اتارا ہے، پہنچایا ہے قرآن آپ کے دل تک بِإِذْنِ اللَّهِ، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ جبریل نے بتا دیا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم کبھی زمین پر نہیں اترتے اللہ کے حکم کے بغیر، ہلتے نہیں ہیں ہم۔ پھر جبریل سے دشمنی کا مطلب کیا ہے؟ کھلی ہوئی دشمنی یہ اللہ سے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جبریل جو کلام آپ کے دل تک پہنچا رہے ہیں، اس کلام سے دشمنی کیوں ہے؟ یہودیوں کو اس کلام سے دشمنی کیوں ہے؟ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ سچا بتاتا ہے اس کلام کو جو اس سے پہلے نازل ہو چکا۔ کون؟ توریت۔ توریت یہودیوں کی کتاب ہے، قرآن اسے سچا بتا رہا ہے۔ ارے بتا رہا نہیں بتا رہا ہے؟ اور تم قرآن کو مانتے نہیں ہو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم توریت کو مانتے ہو؟ جب قرآن کہہ رہا توریت سچی ہے اور تم قرآن کا انکار کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے تم صرف یہی نہیں کہ قرآن کے منکر ہو، جبریل کے منکر ہو، بلکہ تم توریت کو بھی منکر ہو اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی منکر ہو۔ مصدقا لما بین یدیہ ھدی وبشریٰ للمؤمنین، اور یہ قرآن رہنمائی کرنے والا ہے، راستہ دکھانے والا ہے۔ کون سا؟ جنت کا راستہ۔ جنت کے راستے تک آدمی اپنی عقل کے ذریعے سے بولو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آدمی کی اگر عقل پہ چھوڑ دیا جائے، طبیعت پہ چھوڑ دیا جائے، تو سارے لوگ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟
اور سب جہنم میں چلے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو گھیر دیا گیا ہے ناگوار چیزوں کے ساتھ. ایسی کام کرنا پڑیں گے تب جنت ملے گی جو جی نہیں چاہتا. فجر میں اٹھنے کا جی سب کا چاہتا نا ہے، مگر بھائی اٹھو. زکوٰۃ دینے کا 40 لاکھ میں کتنی دینا ہے؟ 40 لاکھ میں ارے 1 لاکھ بتائیے، 40 لاکھ 39 رہ جائے گی، بلا وجہ 1 لاکھ کم ہو جائے گا، زکوٰۃ میں دینا پڑے گا. 40 کروڑ میں 1 کروڑ زکوٰۃ میں نکل جائے گا. بتائیے، دل نہیں چاہ رہا ہے. اب اگر دل کا کہا ہوا کیجئے تو جہنم میں چلے جائیے. پھر جنت میں جانا ہے تو کیا ہے؟ وہ کام کرنا پڑیں گے جو جی نہیں چاہتا ہے. جنت کو گھیر دیا گیا ہے ایسی چیزوں سے جو ناگوار چیزیں ہیں. وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، اور جہنم کو گھیر دیا گیا مزیدار چیزوں کے ساتھ. ہر مزیدار چیز کے پیچھے چلتے رہیے، جس میں مزہ آئے وہ کرتے رہیے. سیدھے کہاں پہنچ جائیں گے؟ جو جی چاہے وہی کرتے رہیے. اب آپ بتائیے کتنے ناجائز اور حرام کام ہیں. آدمی صرف اس لیے کہ شریعت نے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، قیامت پہ سزا ملے گی اسی لیے رکا ہوا ہے. اگر نہ رکے کرتا رہے تو سیدھا کہاں پہنچ جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رہبری کے لیے بھیجا قرآن. کہا جی کا مت دیکھو تمہارا جی کیا چاہ رہا ہے، قرآن جو بتا رہا ہے اس کے پیچھے چلتے رہو گے تو سیدھے کہاں پہنچ جاؤ گے؟ ہدی و بشریٰ للمؤمنین. اور جو اس کے پیچھے چلے گا، اس کو امام بنائے گا، اس کے پیچھے چلے گا، وہ جنت پہ پہنچے گا. اور یہ کتاب خالی راستہ نہیں دکھاتی ہے بلکہ پیچھے چلنے والے کو خوشخبری بھی سناتی ہے. کہے کہ جنت تمہاری پکی ہے. بشریٰ خوشخبری ہے، اچھی خبر سناتی ہے. کس کو؟ للمومنین، ایمان والوں جو نہیں مانتے ہیں اور جو کہتے ہیں جبریل ہمارے دشمن ہیں، ان کے لیے تھوڑی خوشخبری ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. یہ جواب ہے جو آدمی دشمن ہو اللہ کا، جو جبریل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن ہے، جو نبی کا دشمن وہ اللہ کا دشمن، جو کتابوں کا دشمن اللہ کی کتابوں کا وہ اللہ کا دشمن. من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہو، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہو، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں کا دشمن ہو، وجبریل ومیکال، اور جبریل کا دشمن ہو اور میکائیل کا دشمن ہو. کس کا؟ جبریل کا دشمن ہو، میکائیل کا. پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہہ چکا ہے؟ کیوں بھائی؟ پہلے کیا کہہ چکا ہے؟ جو دشمن ہو اللہ کا، اور کیا کہا پھر؟ اور اللہ کے فرشتوں کا، ہے نا. اور جبریل کیا ہے؟ جبریل کیا ہے؟ اور میکائیل؟ جب جبریل بھی فرشتے ہیں، میکائیل بھی فرشتے، فرشتوں کا ذکر تو ہو چکا، نہیں ہوا؟ جو اللہ کا دشمن ہو، اور ملائکتی، اور فرشتوں کا دشمن ہو، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں کا دشمن ہو. پھر کہہ دیا اور جبریل کا دشمن ہو. ارے جبریل کا ذکر تو ہو چکا، نہیں ہوا تھا؟ پھر جبریل اور میکائیل کا الگ سے ذکر کیوں کیا؟ فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے. تمام فرشتوں کے بعد جبریل میکائیل کا الگ سے ذکر اس لیے ہے، یہ فرشتے تمام فرشتوں سے افضل ہیں. ایک بات. دوسری بات، جو دشمنی کی بات چلی تھی یہودیوں سے، وہ کس سے چلی تھی؟ تمام فرشتوں کے بارے میں، جبریلی کے بارے میں تو چلی تھی. میکائیل کو دوست بتا رہے تھے اور جبریل کو دشمن بتا رہے تھے، اسے دونوں کا ذکر کر دیا. کیا؟ من کان عدوا لجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین
و جبریل و میکالا، اور جبریل کا دشمن ہو اور میکائیل کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ ان کا دشمن ہے، اللہ کا کافروں کا دشمن ہے، مطلب ان لوگوں سے دشمنی رکھنا ایمان نہیں ہے، کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ کافروں کا دشمن ہے۔ جبریل کے معنی کیا ہیں؟ عبداللہ، کسی کا نام عبداللہ ہے ایسے ہی سمجھو جیسے جبریل۔ یہ عبداللہ عربی زبان کا ہے اور جبریل سریانی زبان کا لفظ ہے۔ جبر کے معنی ہیں عبد اور ایل کے معنی اللہ، جیسے عبداللہ، رحمت اللہ، برکت اللہ، سمیع اللہ، علیم اللہ۔ پہلا جز بدل رہا ہے نا، اور دوسرا نہ پہلا نہ دوسرا، ان کو کچھ نہیں پتا، دونوں نہیں معلوم۔ پہلا کیا ہے؟ عبداللہ، رحمت اللہ، برکت اللہ، عنایت اللہ، ذبیح اللہ، سمیع اللہ، سب میں پہلا جو بدلا، سب کے آخر میں کیا رہا؟ اللہ 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 ہے۔ ایسے جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل ہے، اسماعیل، اسرائیل، سب میں یہ ایل آ رہا ہے۔ ایل بمانے اللہ، اور پہلے کا لفظ بدل رہا ہے۔ تو پہلے میں جبر کے معنی ہیں عبد، عبد، ایل معنی اللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ اور میکائیل میں میک کے معنی ہیں عبید، وہ عبد تھا، یہ عبید ہے، عبید اللہ۔ اور اسرافیل، اسراف، اس کے معنی عبد کہتے ہیں، یہ بھی اسی معنی میں آیا، عبداللہ کے معنی میں، یعنی سب کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کا بندہ۔ مگر یہ نام رکھنا، فرشتوں کے نام پر نام رکھنا مکروہ ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اپنی اولاد کا نام جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل تو کوئی رکھتا نہیں۔ سنا کبھی عزرائیل ہے پڑھنے لگا؟ نہیں تو عزرائیل ہم پتا نہیں، عزرائیل کوئی نہیں رکھتا، کیوں؟ کہتا یہ تو ملک الموت ہے۔ اب وہ اگر روح قبض کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے بندے، بھائی ان کا کام ہے، اللہ کا حکم دو تو جبھی تو کرتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے اس میں؟ آپ کی تھوڑی قبض کر لیں گے روح، جس کا ہوگا وہی تو کریں گے۔ تو کریل تسمیتو باسماء الملائکہ، فرشتوں کے نام سے نام رکھنا مکروہ۔ صحابہ کے نام پر نام رکھو، نبیوں کے نام پر نام رکھو۔ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، اور صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نام رکھا۔ عیسیٰ بھی نام ہے صحابہ کا، موسیٰ بھی نام ہے صحابہ کا، ابراہیم بھی نام ہے، اور محمد بھی نام ہے، اور احمد بھی ہے، اور صدیق بھی ہے، فاروق بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی، صحابہ کے نام پہ نام رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اتاری ہیں آپ کی طرف کھلی ہوئی نشانیاں، واضح، کیسے؟ دلائل ہم نے آپ پر اتارے، کاہے کہ آپ کے نبی ہونے کے۔ اور وہ کیسے دلائل ہیں؟ بالکل اوپن، کھلے ہوئے، ہر دلیل بتا رہی آپ اللہ کے نبی ہیں، اس کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں، بہت علم کی ضرورت ہو، ایسی دلیلیں ہیں۔ یہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟
یہودیوں کے ایک دوسرے عالم تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن سوریہ. تو انہوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت کی کوئی ایسی دلیل اب تک نہیں آئی جو ہم جانتے اور پہچانتے ہوں، جو واضح اور بالکل صاف ہو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، تم ایک دلیل کی بات کرتے ہو، ہم نہ معلوم کتنی دلیلیں نازل کر چکے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم اتار چکے ہیں آپ کی طرف آیات بینات، کھلی ہوئی نشانیاں، دلیلیں. توریت میں جس میں غلطی تھی، کنفیوژن تھا، قرآن نے اس کو بھی کلیئر کر دیا. عیسائی جس میں کنفیوز تھے، قرآن نے اس کو بھی دودھ کی طرح، پانی کی طرح پانی الگ الگ کر دیا. یہودی کیا سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی دی، اور عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سولی دی. قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ انہوں نے سولی دی ہے، معاملے کو تو اللہ نے ان پر چھپا دیا، وہ سمجھ بھی نہ پائے. رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف ان کو اٹھا لیا زندہ، اور قیامت کے قریب وہ پھر آئیں گے. اللہ فرماتا ہے وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور اس کا انکار نہیں کریں گے مگر نافرمان لوگ. ظاہر ہے جو چیز بالکل کھلی ہوئی ہو تو اس کا انکار کون کرے گا؟ سمجھدار آدمی تو کرے گا نہیں. بھائی صاحب بالکل ساتھ ساتھ دو دو چار کی طرح ہے، پھر بھی نہیں مان رہے. کوئی ہر دھرمی ہی ہوگا وہی انکار کرے گا. فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. صحابہ نے کہا یہودیوں سے، تمہاری کتاب توریت میں اللہ نے تم سے عہد لیا ہے. کیا لیا ہے؟ عہد. بہت سارے عہد کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے، یہودیوں نے وہ عہد توڑ ڈالے. ایسے عہد لیا ہے تمہاری کتاب میں اللہ نے تم سے، کیا؟ جب آخری نبی آ جائیں تو ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنا ہے. لَتُؤْمِنُنَّهُ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان بھی لاؤ گے اور مدد بھی کرو گے. یہ تم سے عہد لیا گیا ہے، تمہاری کتاب میں لیا گیا. اپنی کتاب پہ تو عمل کرو. اگر اپنی کتاب پر عمل کرو گے تو آخری پیغمبر پر ایمان لے آؤ گے. ایمان تو لے آؤ. تو اس یہودی عالم نے کیا کہا؟ ہماری کتاب میں آخری پیغمبر کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا. صاف صاف مکر گیا. اللہ فرما رہا ہے کوئی بات نہیں، یہ مکر گیا تو کیا، ان کی تو عادت ہی مکرنے کی ہے. کیا فرمایا؟ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا جب کبھی ان لوگوں سے کوئی عہد لیا گیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان کی ایک جماعت نے اس عہد کو پھینک دیا. یعنی ماننے سے یہ نہیں کہا سب نے انکار کر دیا. کیوں؟ بعد یہودی اس عہد پر قائم رہے اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھ لیا. جیسے مشہور نام کس کا ہے؟ عبداللہ ابن سلام. اور عبداللہ ابن سلام بھائی گھر کے آدمی، تو یہودی تھے اور یہودیوں کے عالم بھی تھے اور ان کی یہودی معتقد بھی تھے. بڑی مقبولیت محبوبیت تھی، مگر وہ انصاف پسند آدمی تھے. پہلی ملاقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی کہا میں سمجھ گیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں. اور اس کے بعد دو چار سوال کیے اور فوراً اسی محفل میں کلمہ پڑھ لیا حضرت عبداللہ ابن سلام نے. اور پھر اس کے بعد عبداللہ ابن سلام نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، یہ میری قوم یہودی یہ دغاباز ہے، یہ بیوقوف ہے اور یہ بہت عہد شکن ہے، اس لیے میرا مسلمان ہونا ان پر ظاہر نہ کیجیے. آپ کو پتہ لگ جائے گا خود ہی یہ کتنے بڑے دغاباز ہیں. تو مجھے یہودیوں کو بلائیے پہلے،
عبداللہ ابن سلام خود کہہ رہے ہیں اور مجھے چھپا دیجئے، اور پھر یہودیوں سے پہلے میرے بارے میں پوچھئے کہ میری یہودیوں میں حیثیت کیا ہے، اور پھر ان سے پوچھئے کہ اگر عبداللہ ابن سلام ایمان لے آئیں تو دیکھیے پھر وہ کیا کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن سلام کو پردے کے پیچھے بٹھایا اور یہودی علماء کو بلا لیا، اور بلانے کے بعد ان سے کہا بھائی تم ایمان لے آؤ، تمہاری کتاب میں تذکرہ ہے؟ کہنے ہماری کتاب میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ کہنے اچھا یہ بتائیے عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی ہے؟ عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی؟ یہودیوں سے پوچھا، ایک زبان ہو کہ عبداللہ ابن سلام نے کہا عبداللہ ابن سلام ہوا سیدنا، میرے سردار ہیں، وہ ابن سیدنا، اور میرے سردار کے بیٹے خاندانی آدمی ہیں، وہ میرے سردار ہیں، میرے سردار کے بیٹے ہیں، شریف ہیں اور شریف زادے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر عبداللہ ابن سلام ایمان لے آئے تو کہلے اعوذ باللہ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ، عبداللہ ابن سلام تو ایمان لا ہی نہیں سکتے آپ پر۔ آپ نے کہا عبداللہ، تو حضرت عبداللہ پردے کے پیچھے سے باہر آ گئے اور زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو وہ یہودی جو ابھی عبداللہ ابن سلام کے قصیدے پڑھ رہے تھے، کہہ رہے شریف بھی ہیں اور شریف زادے بھی ہیں، فوراً مکر گئے اور کہنے یہ بڑے برے آدمی، ان کے ابا بھی بڑے برے تھے، ان کے دادا بھی بڑے خراب آدمی تھے، کشرنا و ابن شرنا، یہ برے ہیں اور یہ برے آدمی کے بیٹے بھی ہیں۔ عبداللہ ابن سلام نے بتا دی یہ ہے یہودی قوم۔ اللہ فرماتا ان کا حال کیا ہے؟ اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، جب کبھی ان سے کوئی عہد لیا گیا تو ایک جماعت نے اس عہد کو پیچھے پھینک دیا، مانا نہیں۔ ایک جماعت نے کیوں کہا؟ بعض لوگوں نے مانا بھی۔ اللہ فرماتا ہے بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے زیادہ تر لوگ عہد کو پھینکنا تو چھوڑیے، عہد کو نہ ماننا چھوڑیے، ایمان ہی نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جب آ گئے ان کے پاس رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ کون سے رسول؟ آخری رسول، جن کے آنے کا وہ لوگ ایک زمانے سے انتظار کر رہے تھے۔ ان کے باپ دادا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، اور ان کے باپ دادا مدینے میں آ کے بسے اسی لیے کہ یہ آخری نبی کے آنے کی جگہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آ گئے رسول ان کے پاس اللہ کے پاس سے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جو سچا بتاتے ہیں اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے۔ پھر بھی یہودیوں نے مانا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا یہودیوں میں سے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی۔ کون سی کتاب؟ کون سی کتاب؟ توریت، جن کو توریت کتاب دی گئی تھی، جو توریت کتاب پر ایمان کے دعوے دار تھے، جو کہتے تھے جو ہماری ہدایت کے لیے کتاب نازل ہوئی ہے ہم اسی کو مانیں گے، دوسری کسی کتاب کو نہیں مانیں گے۔ لیکن جب اللہ کے نبی آ گئے اور آپ نے اس کتاب کو سچا بتایا، توریت کو، اور توریت نے آخری نبی کو سچا بتایا، تو اللہ فرماتا ان ظالموں نے اپنی کتاب کو بھی پیٹ کے پیچھے بولو ڈال دیا۔ کیوں؟ یہ تو نبی کو سچا بتا رہی اور نبی اس کو سچا بتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک جماعت نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پھینک دیا۔ کون سی کتاب؟ توریت، اپنی کتاب کو پھینک دیا، اس کو بھی نہیں مانتے۔ پھینک دینے کا مطلب پھینک دینا نہیں ہے، محاورہ ہے، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، اس کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے
किताब अल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कान्नहुम ला यअलमून। उन्होंने फेंक दिया अल्लाह की किताब को अपनी पीठ के पीछे, और ऐसे फेंक दिया जैसे वो जानते ही नहीं ये हमारी किताब है, कोई कदर और कोई कीमत नहीं। अल्लाह फरमाता इन यहूदियों का हाल ये है, अपनी किताब पर भी अमल नहीं किया और कुरान पर भी, मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम पर भी अमल नहीं किया, आखिरी पैगंबर की तालीमात पर भी अमल नहीं किया। फिर अमल काहे पे किया? यहूदियों ने अमल काहे पे किया? अल्लाह फरमाता है किताब को नहीं सीखा, ना कुरान को ना तौरेत को। फिर सीखा क्या पता है? जादू। क्या सीखा? जादू। अल्लाह फरमाता है वत्तबऊ मा ततलु शयातीन अला मुल्की सुलैमान। अल्लाह की किताबों की पैरवी नहीं की, इन्होंने पैरवी की उसकी जिसका चर्चा करते थे, जिसको पढ़ते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत के ज़माने में। शैतान काहे को पढ़ते थे? जादू। उस जादू की पीछे लग गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये शयातीन ऊपर जाते थे आसमानों के करीब, और फरिश्ते जो बात करते थे वो बात सुन लेते थे। वो कैसे बैठते थे? एक शैतान बैठा, फिर उसके ऊपर दूसरा यूं, और फिर तीसरा यूं, ऐसे ऊपर तक पहुंच गए। अब फरिश्तों की बात सुनी, कोई बात सुनने में आ गई, दुनिया के इंतज़ाम पर फरिश्ते मुकर्रर हैं कि ये होगा, अब ये खबर है, अब ये, कोई एक बात सुन ली, खट से उसने दूसरे को बताया, और दूसरे ने तीसरे को, वो तीसरे से नीचे तक पहुंच गई। तो उस जमाने के जो काहिन लोग थे उनको जाकर के वो बता देते थे। वो क्या करते थे? उसमें 10 बातें अपनी तरफ से झूठी मिला देते थे, और उसके बाद किताबों में लिख देते थे। इत्तिफाक से वो बात सही हो जाती थी। भाई वो तो एक बात तो सुनी हुई थी, तो लोग उनके मोतक़िद हो गए। तो इस तरह की किताबें उन्होंने तैयार कर रखी थी। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ तो उन्होंने वो सारी किताबें छीन करके अपने तख्त के नीचे दफन करवा दी। सब बेकार बातें हैं, इसके चक्कर में मत पड़ो, खत्म हो गया मामला। सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हो गया तो शैतान ने कहा हम तुम्हें एक राज बताते हैं। क्या राज? सुलेमान की ऐसी हुकूमत ऐसी तो किसी को नहीं मिली। जिन भी इनके ताबे हैं, हवा भी इनके ताबे है, परिंदे और दरिंदे सब पे इनकी हुकूमत है। पता है इसका राज क्या है? शैतान ने कहा हम बताते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो तख्त है इसके नीचे खोदो। खोदा गया तो वो किताबें निकली। कहने देखा ये जो किताबें हैं इनमें जो जादू की बातें लिखी हुई हैं, इन्हीं के बल पर सुलेमान अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी हुकूमत कर रहे थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह नबी नहीं थे, बल्कि वो माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह जादूगर थे। इसी के बल पे हुकूमत कर रहे थे। अब उन लोगों ने क्या किया? इसी को चर्चा करना शुरू कर दिया। अब वो जादू सीखने में सब लग गए। यहां तक जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ज़माना आया तो कहने लगे इन नबी को हम नहीं मानते। बताइए सुलेमान का ये जिक्र कर रहे हैं नबियों में, और सुलेमान तो नबी थे ही नहीं, वो तो जादूगर थे। यानी नबियों की नबूवत का इनकार किया यहूदियों ने। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा? कुरान में ये आयतें नाज़िल करके बताया, सुनिए। वत्तबऊ मा ततलु शयातीन अला मुल्की सुलैमान, और पैरवी की यहूदियों ने जिसको पढ़ते थे शयातीन सुलेमान की हुकूमत के ज़माने में, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दफना दिया था उसको। शैतान ने उसको निकलवाया और कहा कि इसी बल पे हुकूमत करते थे जादू करके। अल्लाह कहता वमा कफरा सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, वो तो नबी थे। जादू से उनका क्या ताल्लुक? वलाकिन्न शयातीन कफरू, लेकिन शैतानों ने कुफ्र किया है। यही जादू करते थे और खुद नहीं करते थे। युअल्लिमून अन्नास सिहरा, और लोगों को भी जादू सिखाते थे।
یہودی بڑے شوقین تھے جادو کے، بہت جادو کے اوپر جان دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادوگر تو آئے تھے مقابلے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان یہودیوں نے جادو کیا تھا کس پر؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا۔ اللہ کہہ رہا اللہ کی کتابوں کو تو ان سے مطلب نہیں ہے، یہ پیچھے کس کے چلتے ہیں؟ جادو کے عادی ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ تو جادو کرنا کیا کفر ہے؟ جادو ہے کیا؟ جادو کسے کہتے ہیں؟ جادو کہتے ہیں کوئی ایسا کام کرنا جس میں جو عجیب و غریب کام ہو اور جس میں شیطانوں سے مدد لی گئی ہو۔ قرآن و حدیث میں اسے جادو کہتے ہیں۔ ایک نظر بندی ہوتی ہے، یعنی نظر کا کمال، آدمی کی آنکھ بچا کے کام کر دیا، ایک وہ جادو ہوتا ہے۔ ایک جادو ہوتا ہے کہ آدمی کے دماغ پہ زور ڈالا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی وہی کرتا ہے جو آدمی چاہتا ہے اس سے کراتا ہے۔ کہتے نہیں کسی نے کچھ کرا دیا ہے، ہمارا لڑکا تو بڑا اچھا تھا مگر پتہ نہیں کیا ہو گیا، آپ دیکھیے وہ صاحب جب سے یہ بہو آئی ہے اسی کے کہے میں، اب جو یہ کہہ رہی وہی کر رہے۔ تو اس طریقے سے کسی کی عقل کو اوپر اثر ڈال دینا کہ جو چاہے وہی کرے، حلال ہو یا حرام ہو، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور شیاطین سے مدد لی جاتی ہے جادو میں، اور شیطان مدد کریں گے نہیں کب تک؟ قرآن پڑھو گے تو شیطان مدد کرے گا آپ کی۔ شیطان جب ہی مدد کرے گا جب آدمی کفر کرے۔ کیا کرے بھائی؟ ایسے بیٹھو گے تو بالکل آنکھیں بند ہو۔ جب آدمی کفر کرے، کفریہ کام کرے، کسی کی جان لے، خون سے لکھے، گندا رہے، نہ نہائے، انہی باتوں سے شیطان خوش ہوتے ہیں۔ اور کفریہ بات جب آدمی کہے گا تو کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، انہوں نے قرآن کی پیروی نہیں کی، انہوں نے توریت کی پیروی نہیں کی، انہوں نے کاہے کی پیروی کی؟ جادو کی۔ وہ جادو جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین پڑھتے تھے، چرچا کرتے تھے، اور اس جادو کی انزل علی الملکین، جو اتارا گیا دو فرشتوں پر۔ کیا چیز؟ جادو۔ ببابلا، کہاں؟ مقام بابل میں، وہ فرشتے تھے ان پہ اتارا گیا۔ کیا چیز؟ جادو۔ ان فرشتوں کا نام کیا تھا؟ ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت۔ دو فرشتوں پر باقاعدہ جادو اتارا گیا، اور یہ فرشتے کیا کرتے تھے؟ وما يعلمان من احد، یہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو جادو، حتی یقولا انما نحن فتنۃ، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے ہم اللہ کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش ہیں۔ کفر میں مبتلا نہ ہونا، سکھائے تو دے رہے ہیں، کفر میں مبتلا نہ ہو جانا۔ تو فرشتوں کو اللہ نے کیوں بھیجا جادو سکھانے کے لیے؟ جادو میں چمتکار آدمی دکھاتا ہے، اور معجزہ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ چمتکار ہوتا ہے۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے، اور جادو میں شیطان سے مدد لی جاتی ہے۔ یہاں بھی چمتکار ہے بظاہر، وہاں بھی چمتکار ہے۔ تو لوگ کہیں فرق نہ کر پائیں جادو میں اور معجزے میں، جب دونوں ایک ہی جیسی ملتی ہوئی چیز ہیں، ایسا نہ ہو کوئی آدمی جادو کو معجزہ سمجھ لے یا معجزے کو جادو سمجھ لے، تو نبی کی نبوت کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا، رسول کی رسالت کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے جادو میں اور معجزے میں فرق کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ دو فرشتوں کو بھیجا، جو بتاتے تھے دیکھو جادو یہ ہوتا ہے، مگر یہ جادو کرنا نہیں، ہم تمہیں سکھائے دے رہے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ جیسے کہا جائے کہ یہ کتابیں جو ہیں قادیانیوں کی ہیں،
ہے نا, اور اس میں یہ لکھا ہوا مگر تم پڑھنا نہیں ان کو, یہ صحیح نہیں ہے, ان کو پھیلانا نہیں. جیسے کوئی آدمی کتاب لکھے, کفر, بعض کلمے ایسے ہوتے ہیں جن کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, آدمی کافر ہو جاتا ہے نا. بہت سے کلمے ایسے ہیں اور انجانے میں لوگ ایسی باتیں کہہ دیا کرتے, جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں روزہ وہ رکھے جس کے گھر پہ کھانے کو نہ ہو, جو یہ کہے گا کافر ہو جائے گا. اسی طریقے سے کوئی کہہ دے پردہ شریعت کا حکم ہے مگر یہ اچھا نہیں ہے, تو کیا ہوگا, کافر ہو جائے گا. کوئی یہ کہہ دے اللہ کو بھوکا رکھنے میں, روزے میں بھوکا رکھنے میں کیا مزہ آتا ہے, کافر ہو جائے گا. ایسی باتیں نامعلوم ہنسی مذاق میں لوگ کتنی کہا کرتے. تو کوئی عالم اس خیال سے کہ کون کون سی باتیں کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے, وہ باتیں لکھ کر کے باقاعدہ چھاپ دے کسی کتاب میں, دیکھو یہ کفریہ کلمے ہیں, ان کے کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے, ان کو کہنا نہیں تم. اس عالم نے کاہے کے لیے چھاپا تھا, تاکہ لوگ کفر سے بچ جائیں, مگر کفر کو اس نے نقل کیا ہے. نقل کفر نہ باشد, کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہے. کاہے کے نیک ارادے سے, کفر سے بچانے سے, فتنے سے بچانے کے لیے کفریہ بات کو نقل کر دینا, سمجھانے کے لیے, تاکہ انجانے میں کوئی کفر میں مبتلا نہ ہو جائے, یہ جائز ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی, اس کا نام ہے اصلاح الرسوم. اصلاح الرسوم, رسوم کا مطلب رسومات. یہ رسمیں جو پھیلی ہوئی نا ہمارے گھروں میں, شادی کی رسمیں اور اسی طریقے سے موت کی رسمیں اور کاروبار کی رسمیں, مکان کوئی بنا اس کے بعد جب دروازہ لگایا گیا تو ایک لٹو اس میں باندھا جاتا تھا, یاد آیا, یا گھوڑے کی نال اس کے اوپر لگائی جاتی تھی, یا شادی میں جب نکاح کی بارات لے کے جا رہے ہیں تو ساتھ میں 2-4 مٹکے بھی ہیں, ان کے اندر دہی بھرا ہوا ہے اور ساتھ مچھلیاں بھی اس کے اوپر بندھی ہوئی. ارے دیکھا نہیں دیکھا. تو اس طرح کی کتنی رسمیں تھیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کتاب لکھ دی اصلاح الرسوم, ہر طرح کی رسمیں کتاب میں جمع کر دی. کاہے کے لیے, تاکہ پتہ چل جائے ان کا یہ رسمیں ہیں, ان کا قرآن اور حدیث سے, اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مگر ایک آدمی نے جب اس کتاب کو پڑھا تو کہنے لگا اچھا مجھے نہیں معلوم تھا یہ بھی رسمیں ہوتی ہیں. مولانا نے بڑا اچھا کام کیا, اب تو یہ ہم سب کریں گے. تو ظاہر ہے یہ اس کی بدنصیبی ہے, ان کی نیت تو یہ تھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اتارا بہاروت اور ماروت کو, کاہے کے لیے, جادو سکھانے کے لیے, تاکہ فرق معلوم ہو جائے جادو میں اور معجزے میں. اور جب وہ جادو سکھاتے, کوئی سیکھنے جاتا تھا تو اس سے کہتے تھے ہم امتحان کے لیے ہیں, دیکھو سیکھ تو رہے ہو مگر کرنا نہیں, اگر کرو گے تو کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے. اللہ اسی کا ذکر فرما رہا ہے. یہودیوں نے کیا کیا, سیکھ تو لیا مگر جس سے منع کیا تھا وہی کیا, جادو کرنے لگے. کیا کیا کرتے تھے دندے سنیے. قرآن کہتا ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ, اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی کو جادو, یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں, امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں. فَلَا تَكْفُرْ, اپنا ایمان کو غارت نہ کرنا, کفر میں مبتلا نہ ہو جانا. اللہ فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, تو یہ یہودی سیکھ لیتے تھے ان دونوں فرشتوں سے وہ جادو, کاہے کے لیے, تاکہ اس کے ذریعے سے جدائی پیدا کریں شوہر اور بعض لوگوں کو اسی میں مزہ آتا ہے, یہ میاں بیوی میں محبت کیوں ہے, سر میں درد ہو رہا ہے دیکھ کر کے, ان دوستوں میں محبت کیوں ہے. حدیث میں ایسے آدمی کے لیے بہت سخت لفظ آئے ہیں جو شوہر اور بیوی میں تفریق پیدا کرتا ہے.
اور وہ جادو کے ذریعے سے یہی کرتے تھے، ملا نہیں رہے ہیں، شوہر اور بیوی میں ملاپ کرانا، اتحاد کرانا لوگوں میں، یہ نبیوں والا کام ہے، اور لوگوں میں اختلاف پیدا کرنا اور دوریاں پیدا کرنا یہ شیطانوں والا کام ہے۔ تو جادو شیطان کرتے تھے، یہودیوں نے اسے سیکھ لیا اور سیکھ کے شیطان کی نقش قدم پر چلنے لگے۔ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، تو وہ سیکھتے تھے ان سے جس سے وہ تفریق کر دیتے تھے جادو کے عمل کے ذریعے سے مردوں میں، اور اس سے معلوم یہ ہوا جادو کا اثر کیا؟ جادو کا اثر اب پتہ ہی نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ جب ہوتا ہے تو آدمی ڈرنے لگا، ارے انہوں نے جادو کر دیا تو ہمیں مار بھی سکتے ہیں، ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے عقیدہ صحیح رکھو، کیا جادو کے ذریعے سے ہو تو سب کچھ جاتا، جو کچھ ہوتا ہے ہوتا ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ جادو میں کچھ نہیں ہے، ایک ذریعہ ہے، دوا سے فائدہ تو ہوتا ہے مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ اس جادو کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کی اجازت سے، جتنا اللہ کو منظور ہوگا اتنا ہی نقصان پہنچا۔ اللہ کو منظور ہو تو پہنچے گا، نہیں منظور ہوگا نہیں پہنچے گا۔ فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، قرآن اور حدیث کو سیکھنے سے فائدہ ہوتا ہے اور سکھانے سے بھی، اور جادو سیکھنے سے اور اس کے ذریعے سے لوگوں میں انتشار پھیلانے سے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے، نقصان کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کچھ ٹکے مل جاتے ہیں دنیا میں، مگر یہ کئی دن کہیں ایمان تو گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہودیوں نے قرآن اور حدیث کی پیروی نہیں کی، جادو کی پیروی کی، جو چیز ان کے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخش تھی اس کو نظر انداز۔ کیا کہا؟ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں ایسی چیز جو ان کے لیے نقصان دہ ہے اور فائدہ مند نہیں ہے۔ اور یہ کام جو کچھ کر رہے تھے یہودی انجانے میں نہیں کر رہے تھے، کتاب میں لکھا تھا جو جادو کرے گا، کفریہ کام کرے گا تو اس کا دنیا کے اندر بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے جہنم تیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہودی ضرور یہ جانتے تھے کہ جو شخص اس کو اختیار کرے ایسے شخص کا آخرت پہ کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بے شک بری چیز ہے وہ، یعنی سحر، جادو اور کفر، جس میں انہوں نے اپنی جانیں دے دیں، جس کے بدلے میں انہوں نے اپنا سودا کر لیا۔ اللہ فرماتا لو کانوا یعلمون، کاش کی وہ جانتے ہوتے۔ یہاں دو باتیں ہو گئی، اگر آپ نے غور کیا ہو تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں، ورنہ گھڑی دیکھو بیٹھ کے۔ اللہ کیا کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا، یہ جانتے ہیں کہ جو یہ کرے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ پہلے کہا یہ جانتے ہیں، پھر کیا کہا؟ کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے۔ یہ جانتے ہیں اس کا مطلب یہ جانتے ہیں، اور کاش کہ یہ جانتے ہوتے اس کا مطلب جانتے نہیں ہیں، کاش کہ ان کو پتہ ہوتا۔ اور یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ بھئی جانتے بھی ہیں اور لو کانوا یعلمون، کاش کی جانتے ہوتے، تو دونوں میں سے ایک ہی بات صحیح ہو، یا تو جانتے تھے یا جانتے نہیں تھے۔ یہی غیر مقلد بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ امام حنیفہ کہتے ہیں حلال ہے، امام شافعی کہتے ہیں حرام ہے۔ اب ظاہر بات ہے یا تو حلال ہوگا یا حرام ہوگا، دونوں باتیں تو ہو نہیں سکتی، لہذا نہ ان کی سنو نہ ان کی سنو، ڈائریکٹ قرآن و حدیث پہ عمل شروع کر دو۔ دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، قرآن کہہ رہا ہے جانتے بھی تھے اور کاش کی جانتے ہوتے، مطلب جانتے تو تھے مگر جاننے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو ایسا آدمی جو جانتا ہو اور جاننے کے بعد بھی عمل نہ کرتا ہو، گمراہ رہے، تو ایسے علم سے اور نہ علم نہ ہونے سے
دونوں برابر ہے نا، ایسے علم ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے وہ عالم ہے، وہ جانتا نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو آپ کہہ سکتے یہ جانتا نہیں نماز پڑھنا فرض ہے؟ کہیں گے آپ یہ سب میاں جانتے تو ہیں، پکا جانتے ہیں نماز پڑھنا فرض ہے۔ جب جاہل جانتا ہے نماز پڑھنا فرض ہے تو یہ مولوی ہو کے نہیں جانتے نماز پڑھنا فرض ہے؟ اور پھر آدمی اس مولوی سے کہے کاش کہ آپ جانتے کہ نماز فرض ہے، تو مطلب کیا ہے؟ میاں جانتے تو ہو مگر عمل نہیں کرتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ جانتے ہی نہیں ہو۔ اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر یہ لوگ بجائے جادو سیکھنے کے اور جادو پر جان دینے کے اگر ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور یہ تقوی اختیار کرتے، گناہ کی چیزوں سے حرام کاموں سے بچتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو جو ان کو معاوضہ اور بدلہ ملتا اللہ کے وہاں وہ اس سے بہت بہتر اور بہت بڑھ کر کے ہوتا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منا بھائی کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، منتشا ایک چھوٹی بچی ہے اس کو کینسر ہو گیا ہے، عبداللہ بھائی محمد عراف کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، محمد مجتبہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، محمد شعیب کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، محمد شفیق کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ عبداللہ بھائی مقروض ہیں، اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کے سامان مہیا فرمائے، اور جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کے سامان مہیا فرمائے۔ جس بستر پر سوتے ہیں اس پہ کھانا کھا سکتے ہیں؟ جب اس پر سوتے ہیں تو اس پہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، لیکن کھانا جب کھائیں تو دسترخوان بچھا لیں، چاہے اس پہ سوتے ہوں، چاہے اس پہ نماز پڑھتے ہوں، چاہے اس پر بیٹھتے صرف ہوں، تو اس میں کھانا کھانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، جانماز پہ بھی کھا سکتے ہیں کھانا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا